السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں انڈیا سے عمرہ کی نیت کر کے یہاں سے ریاض جا کر اپنے رشتہ داروں کے پاس کچھ دن ٹھہر کر وہاں سے احرام باندھ کر عمرہ کر سکتا ہوں، کیا یہ جائز ہے؟ ریاض سے عمرہ کا احرام باندھنا چاہ رہے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شیخ یہاں اس سلسلے میں میں اس سوال کا قدر تفصیل سے آپ کی خدمت میں جواب دینا چاہوں گا۔ دیکھیے، جب آپ ہندوستان سے، پاکستان سے، لندن سے، کہیں سے بھی ریاض کے لیے سفر کر رہے ہیں تو آپ اپنے کسی رشتہ دار سے ملاقات کی غرض سے وہاں جا رہے ہیں۔ ایون اگر آپ جدہ کے لیے بھی سفر کر رہے ہیں، حیدرآباد سے، دہلی سے، لاہور سے، ممبئی سے، سنگاپور سے، کہیں سے بھی، تو آپ کا جو ڈیسٹینیشن، آپ کا جو مقصد ہے وہ اپنی بہن کے لیے، اپنے دوست کے یہاں ٹھہرنا ہے، اپنے بھائی کے یہاں ٹھہرنا ہے جدہ میں، اور پھر ریاض میں ٹھہرتے ہیں یا جدہ میں ٹھہرتے ہیں۔ اگر آپ جدہ سے احرام باندھنا چاہتے ہیں تو جدہ دراصل آپ کی میقات نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات یا حدود میقات سے جو میقات بنائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان سے آپ کو عمرے کا احرام باندھنا چاہیے۔ وہ لوگ جو کہ ریاض سے طائف سفر کرتے ہیں تو وہ میقات سے عبور نہیں کرتے، اس لیے آپ کو طائف میں اترنے کے بعد میقات پر جانا چاہیے اور میقات پر پہنچ کر آپ کو عمرے کا احرام باندھنا چاہیے۔ ایسی صورت میں جب آدمی کوئی ریاض سے نکلے تو کیا وہ اس لباس کو پہن سکتا ہے؟ شیخ فرما رہے ہیں، کیا شیخ عبدالعزیز بن باز کا بھی فتویٰ یہی ہے کہ احرام کی جو چادریں ہیں وہ چادریں آپ کسی بھی ملک سے پہن لیں، بلکہ میں تو اکثر مشورہ دیتا ہوں کہ جب آپ سفر کا آغاز کریں تو اپنے سامان میں جو آپ کا لباس ہے نا، وہ آپ ایئرپورٹ پر ہی یا گھر سے ہی باندھ کر چلیں۔ نیت اس وقت کریں جب آپ میقات کو عبور کریں، احرام کی حالت میں آپ موجود ہیں، اور جہازوں میں اس بات کا اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اب ہم میقات سے گزر رہے ہیں۔ تو جب آپ میقات سے گزریں اس وقت لبیک اللہم لبیک بالحج او لبیک بالعمرہ، یا تو عمرے کی نیت کر لیں یا حج کی نیت، جو بھی آپ کی نیت ہے۔ البتہ آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ کپڑے تو آپ ریاض سے بھی باندھ سکتے ہیں، حیدرآباد سے بھی باندھ سکتے ہیں، پہن سکتے ہیں احرام کے کپڑے، لیکن افضل یہ ہے کہ آپ عمرے کی نیت میقات سے کریں۔ من الرياض إلى اتجه من الرياض إلى الطائف، هو لم يمر بميقات إلى الآن يها ذاك الميقات. فالجواب على هذا أنه يعني لا بأس بذلك، لكن الأولى والأتم أن يكون إحرامك أيها السائل من الميقات او من محاذات۔ تو یہاں میقات شیخ بھی فرما رہے ہیں کہ جب آپ گزریں عمرے کے لیے، آپ جا رہے ہیں، تو احرام افضل یہ ہے کہ نیت آپ اس وقت کریں جبکہ آپ احرام کی حالت میں ہوں، اور میقات سے آپ کو نیت کرنی ہے، چاہے آپ مدینہ منورہ سے آ رہے ہوں، چاہے آپ طائف سے جا رہے ہوں۔ البتہ اگر وہ لوگ جو کہ جدہ میں مقیم ہیں، کچھ دنوں کے لیے جدہ میں جا کے ٹھہرے اور پھر وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جدہ میں رہنے کے بعد اگلے 2-4 دن میں یا اگلے دن جا کر احرام باندھ کر میقات سے عمرہ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو میقات جانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ وہ وہاں رہے ہیں اور ان کا مقصد اپنے رشتہ دار کے یہاں جا کے قیام کرنا تھا، اور وہاں رہنے کے بعد اس بات کا انہیں موقع ملا کہ جب وہ آئے ہیں تو مکہ مکرمہ بھی چلے جائیں اور عمرے کی سعادت بھی حاصل کر لیں، تو بالکل جائز ہے، آپ جدہ سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں۔ طائف چونکہ میقات سے پہلے پڑتا ہے تو اس لیے میقات آپ کو میقات ہی سے احرام باندھنا چاہیے، لیکن جو لوگ میقات کے اور حدود حرم کے بیچ میں رہتے ہیں، جیسے کہ شمیسی ہے غالباً یا پھر جدہ کا علاقہ ہے، تو ایسی صورت میں
جو لوگ وہاں گئے ہیں اپنے کسی رشتہ دار کے پاس رہنے کے لیے، وہ جدہ سے بھی احرام باندھ کر عمرے کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے شاید آپ یہی جاننا چاہ رہے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔